شادی کر کے آیا، شادی کر کے لایا، نکاح کر کے اپنے بیوی کو لایا، جیسے گھر کے اندر پہلی رات، ظاہر سی بات ایک مومن جب پہلی رات اپنے بیوی سے ملاقات کرتا ہے جس کو لڑکی سے کوئی کانٹیکٹ ہی نہ ہو، آج تو شادی سے پہلے اور شادی کے بعد آفٹر اور بیفور چلتے رہتا ہے، کتنی ہے تیری اتنی میری اتنی، باقاعدہ ہوتے رہتا ہے، فخر کی چیز بن گئی ہے، فخر کی چیز۔ آج میرے پاس اتنی گرل فرینڈ ہے، لڑکیوں میرے اتنے بوائے فرینڈ ہے، کبھی اس کو کٹ کیا تو اس کو سیٹنگ کر لیا، اس کو کٹ تو اس کو سیٹنگ، آج اتنی گرل فرینڈ اتنے بوائے فرینڈ رکھے جا رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ کو دیکھو، کوئی گرل فرینڈ نہیں، نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اپنے گھر کے اندر لایا، اور لانے کے بعد جب پہلی رات شب زفاف ہے، پہلی رات ہے، اپنے بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں، آدھی رات کے اندر ان کے کانوں کے اندر آواز آتی ہے، او لوگو محمد رسول اللہ نے تمہیں جنگ کے لیے بلایا ہے، میدان جہاد میں نکلنا ہے، اپنے بیوی کو چھوڑو، بچوں کو چھوڑو، میدان جہاد میں نکل جاؤ۔ پہلی رات ہے، پہلی مرتبہ کوئی اپنی بیوی سے ملاقات کر رہا ہے، تو میرے بھائیو ذرا غور کیجئے کتنا بڑا امتحان تھا اس کی زندگی میں، کتنا بڑا امتحان تھا۔ وہ یہ نہیں کہا آج تو میری پہلی رات ہے، جانا تو دوسری جنگ میں لڑائی کر لیں گے، کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، ابھی تو جنگ چلتی رہے گی، آج کی رات جانے نہیں دوں گا، آج تو میری بیوی میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ میری زندگی کا ہے، اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ لیکن وہ اللہ کے نبی کو صرف مانتے نہیں تھے، اللہ کے نبی کو مانتے تھے اور بیوی سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ اپنی بیوی سے کہا، بیوی اللہ کے نبی کی آواز آ چکی ہے، اے میری بیوی میں تم سے محبت تو ضرور کرتا ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، اے میری بیوی مجھے جانے دو میدان جہاد میں، اے میری بیوی مجھے میدان جہاد میں جانے دو، اگر اللہ نے زندگی بخشی تو دوبارہ ملاقات ہوگی، اور اگر زندگی نہیں بخشی تو آخرت میں ملاقات ہوگی۔ اللہ کے نبی نے آواز دی ہے، اس نے کپڑے پہنے میرے بھائیوں، اور اسی حالت میں وہ چلے گئے، بیوی سے ملاقات کر کے اسی حالت میں چلے گئے، اس نے ذرا دیر بھی نہیں کی کہ چلو رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، چلو نہا لیتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، آرام سے دوسرا کپڑا پہن لیتے ہیں، اس کے بعد میدان جہاد میں جاؤں گا۔ نہیں، نبی کی آواز آئی، بیوی کو چھوڑا، بستر کو چھوڑا اور اٹھے اور چلے گئے میدان جہاد میں، اور صرف میدان جہاد میں گئے ہی نہیں بلکہ بہادری کے ساتھ انہوں نے لڑائی بھی کی، جنگ کیا، وہ میدان جہاد میں لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے شہید کر دیے گئے۔ جب ان کی بیوی کو، حنظلہ کی بیوی کو خبر ہوئی میرا شوہر شہید کر دیا گیا ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، بیوی آئی، پردے میں آئی اور اللہ کے نبی سے کہنے لگی، اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل دے دیجئے، کیونکہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل دے دیجئے، کیونکہ میرے شوہر مجھ سے ملاقات کر کے آئے تھے، انہوں نے غسل بھی نہیں کیا تھا، اے اللہ کے نبی اس کو غسل دے دیجئے۔ نبی نے فرمایا، اے حنظلہ کی بیوی، اے حنظلہ کی بیوی، تمہیں خوشخبری سنائی جاتی ہے، تمہیں بتایا جاتا ہے، حنظلہ نے جو کام کیا ہے، حنظلہ نے جو کام کیا ہے وہ ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ۔ اس کو تو ہم نے غسل نہیں دیا ہے، لیکن فرشتوں نے حنظلہ کو نہلایا ہے، فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا ہے۔ یہ جذبہ اور اطاعت کا جذبہ دیکھیے، آج فجر کے وقت اذان دی جاتی ہے، رجائی اور اوڑھ لیا جاتا ہے، اور کمبل اور صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے لوگ اٹھتے ہیں۔ ایک نماز، یہ بھی تو ایک جہاد ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ نہیں کر پا رہے وہ میدان جنگ میں جائیں گے۔ جو ایمان ہمیں مسجد تک نہیں پہنچا پا رہا ہے، کیا یہ ایمان ہمیں جنت تک پہنچا دے گا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟
ہمارا ایمان اتنا کمزور، جو ایمان آپ کو مسجد تک نہ پہنچائے، کیا یہ ایمان آپ کو جنت تک پہنچائے گا؟ جو ایمان پردے میں نہ رکھے، کیا وہ ایمان آپ کو جنت میں پہنچائے گا؟ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، اتنا ایمان کمزور کے باوجود بولتے کہ جنت ہمارے لیے کنفرم ہے، صرف نام کے مسلمان ہو میرے بھائیو، کام کے ذرہ برابر مسلمان نہیں ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ایمان والو اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ پورے طور پر کا مطلب کیا ہے؟ تم مسجد کے اندر جاؤ تب بھی مسلمان رہو، ہاں بازار میں جاؤ تب بھی تم مسلمان رہو، شادی بیاہ کرو تب بھی تم مسلمان رہو، کسی جگہ میں جاؤ تب بھی تم مسلمان رہو۔ گھر میں اچھے مسلمان ہیں، مسجد میں مسلمان ہیں، شادی بیاہ کے وقت ایسا لگتا ہے کہ یہ شیطان کا ابا بن گیا ہے، یہ نہیں چلے گا، کھانے میں یہ ہونا چاہیے۔ آپ کے یہاں باراتی کا سسٹم ہے؟ باراتی کا سسٹم ہے؟ یہ بارات میں جانے والے جتنے بھی حضرات ہیں، جتنے بھی سنیے، اگر باراتی بن کر کے جاتے ہیں، نکاح میں شامل ہونا جائز ہے، نکاح میں آپ جا سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں، لیکن باراتی بن کر کے نہیں، باراتی بن کر کے نہیں۔ نکاح میرا دوست کو ہو رہا ہے، جا کر کے ہم شرکت کریں گے، ہم نکاح دیکھیں گے، اس کو دعا دیں گے، اور نکاح جس کا نکاح ہوتا ہے اس کو ایک دعا دی جاتی ہے۔ کتنے لوگوں کو دعا یاد ہے؟ ابھی ہم ہاتھ اٹھوا لیں گے، سمجھ میں آ جائے گا۔ جس کا نکاح ہوتا ہے اس کو دعا دی جاتی ہے۔ مولوی صاحب ہم نکاح دیکھنے کے لیے اور نکاح کی دعا دینے کے لیے تھوڑی جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ ارے ہم تو جہنم بھرنے کے لیے جاتے ہیں، پیٹ، ہاں کون کون سے آئٹم مل رہا ہے کھانے کو، کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا، وہی گنا جاتا ہے، وہی کھایا جاتا ہے، دعا تک بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا، یہ حال ہے میرے بھائیو۔ ذرا تصور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی کا نکاح ہو اور جب اس کا نکاح کسی کا ہو جائے تو اس کو تم یہ دعا دو، اس کو تم یہ مبارکباد دو، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس کو یہ جملے سناؤ، تم اس کو یہ دعا دو، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے۔ آج کل ہمارے لوگ باراتی بن کر کے جاتے ہیں، ہاں ہم تو آئے ہیں بارات بن کر۔ میرے بھائیو عجیب حال ہے مسلمانوں کا، جو اسلام نہیں کہتا ہے آج کل وہ مسلمان کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیو ذرا مسلمان کر رہا ہے، ذرا تصور کیجئے، شیطان کا بھائی بننے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان کی بہن اور شیطان کے سہیلی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان سے بولو کہ تم میرے دشمن ہو، میں تم سے دوستی نہیں کر سکتا۔